ان سے کمپیٹ کرنے کے لیے ان سے سیکھ کر ان کی چیزوں کو آپٹ کر کے آگے بڑھنا ہے. آپ نے لیگ پولنگ نہیں کرنی, حسد نہیں کرنا, تو آپ یقیناً کامیاب ہی ہوں گے پھر. اور ایک استاد تو آپ کا ایک ہے جو آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی بھی شخص اگر اس وقت کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہا ہے اور آپ سے انٹریکٹ کر رہا ہے تو اس سے بھی آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. وہ بھی آپ کا ایک استاد ہی ہے. ہر شخص سے سیکھنے کی کوشش کریں. آپ کا جو مرحلہ ہے سیکھنے کا مرحلہ, یہ اسی وقت بہترین ہوگا کہ آپ ہر سیکٹر کے اندر ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی عادت بنائیں گے. اور جب سیکھنے کی عادت آپ بنا لیں گے تو آپ کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو جائے گی. کوئی بھی چیز جو بہتر ہوگی وہ آپ کے مائنڈ کے اندر آ کے اس کو آپٹ کرے گی اور پھر امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو بڑی آسانی ہوگی اس میں. تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے جس طریقے سے ہماری قوم کوئی وجوہات کی بنا پر اتنی آگے نہیں بڑھ سکی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے جو لوگ اوپر آئے شاید ان لوگوں کی اس طرح گرومنگ نہیں کی گئی تھی. ان کے اندر وہ محب الوطنی نہیں پیدا ہو سکی جو پیدا ہونی چاہیے تھی. اس میں قصوروار ہم کس کو ٹھہرائیں گے؟ اپنے آپ کو, کسی اور کو نہیں. ہمارے معاشرے میں ہم ہی سے لوگ ہیں. ٹیچر بھی ہمارے اندر سے ہے, پولیٹیشین بھی ہمارے اندر سے ہے, اسٹوڈنٹ بھی ہمارے اندر سے ہی ہے. ہم کسی اور چیزوں میں تو بعض کسی بیرونی قوتوں پہ الزام لگا سکتے ہیں, لیکن ان چیزوں کے اوپر ہم کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے. یہ ہمارے اندر سے ہی ہیں, ہم لوگ ہی ہیں, اور ہمارے اندر سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اپنے اندر کو ہم نے بہتر کرنا ہے. اور جس دن ہم نے اپنے آپ کو شروعات کر کے بہتر کر لیا تو انشاءاللہ چیزیں بہت بہتری طرف جا سکتی ہیں. میں اس سال جب میں بنا چیف منسٹر تو میں نے جب دیکھا تو سرکاری اسکولوں کی جو ہماری بلڈنگ شروع ہوتی ہیں اور ہمارا جو ایک فائنینشیل کرنچ بھی ہے پورے پاکستان میں, صوبے کا بھی ہے, اور میں چونکہ خود بھی 2013 سے خود اسمبلی میں آ رہا ہوں, تو یہ اسکول ہم بناتے ہیں. میں نے ہائر سیکنڈری اسکول کچھ منظور کرائے, وہ ابھی تک نہیں بنے. 2014 کے اسکول ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو پا رہے کیونکہ وہ تھوڑے تھوڑے پیسے ملتے ہیں اور بلڈنگ بنتی رہی ہے. تو جب میں چیف منسٹر بنا تو میں نے ان کو پہلی میٹنگ میں بولا, میں نے کہا یار وہ بچیاں جن کو میں چاہتا تھا کہ وہ ہائر سیکنڈری اسکول جائیں اپنے گاؤں میں, تو وہ تو مائیں بن چکی ہیں, اور اتنا ٹائم لگ رہا ہے تو شاید مائیں بننے کے بعد نانیاں ہی نہ بن جائیں. اتنا سلو پروسیس ہے ہمارا بلڈنگ بنانے کا. تو یہ پالیسی میں نے اس لیے دی ہے کہ رینٹڈ بلڈنگ کی طرف ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے, کیونکہ پہلے والے ہمارے جو اسکول شروع ہیں پہلے ہم ان کو مکا لیں بجائے اس کے کہ میں پھر 200 اسکول نئے بنانے کے لیے دے دوں. اور رینٹڈ میں یہ ہے کہ کہیں پر بھی اگر تعلیم کی کمی ہے تو ادھر آپ رینٹ کے اوپر فوراً سے پہلے, کیونکہ مقصد تعلیم دینا ہے, اسکول کی بلڈنگ سے تعلیم نہیں ہے, تعلیم ہے آپ کی استاد سے, اساتذہ سے. تو اس میں آپ رینٹڈ بلڈنگ میں فوراً شروع کریں, اپروو کریں جہاں پہ اسکول کی ضرورت ہے, اپ گریڈیشن ہے. اگر بلڈنگ بنانے میں ٹائم لگتا ہے, بلڈنگ انشاءاللہ پیسے آئیں گے ہم بنا لیں گے, لیکن تعلیم کے اندر گیپ نہیں آنا چاہیے. اور رینٹڈ بلڈنگ میں آپ فوراً اسکول شروع کر کے اساتذہ دے کر آپ ان بچیوں کو تعلیم دینا شروع کریں. تو ہمارے اسکولز ہیں. میری اس فورم سے تمام لوگوں سے یہ میں یہاں پہ بتا رہا ہوں تمام اس عوام کو کہ جہاں پہ اسکولز کی ضرورت ہے اور کمی ہے, اور ظاہری بات ہے ڈپارٹمنٹ آلریڈی کام کر رہا ہے, کہ آپ جلدی ان کو آئیڈینٹیفائی کریں ان جگہوں کو, تاکہ ہم وہاں پہ رینٹ والی بلڈنگ کہیں سے آپ ارینج کریں. سرکار رینٹ بھی دے گی, آپ کو ٹیچر بھی پرووائڈ کرے گی, آپ کو نوٹ بک بھی پرووائڈ کرے گی, سلیبس بھی پرووائڈ کرے گی, اور تمام چیزیں پرووائڈ کرے گی, تاکہ جلدی. اور یہ گیپ جو میں نے فیل کیا ہے اپنے اس ٹائم میں, وہ گیپ میں نے فل کرنے کے لیے پالیسی دی کہ رینٹڈ کے اوپر جلد از جلد یہ ہو جائے. اور نان اے ڈی پی میں بھی ہمارے بہت سے اسکول ہو سکتے ہیں. اس کے لیے میری گزارش ہوگی کہ جلد سے جلد آپ نان اے ڈی پی والی اسکیم کے اندر جو اسکول آلریڈی ہمارے پاس اسٹرکچر موجود ہیں اور صرف ہم نے ان کو اپ گریڈ ہی کرنا ہے, ان کو آپ اپنی ایگزسٹنگ بلڈنگ سے اپ گریڈ کر سکتے ہیں اپنی بلڈنگز میں. اور وہ بہت زیادہ ہیں. جب میں نے اپنے ڈی خان کا انالیسس کیا تو 40 اسکول ایسے تھے کہ مجھے بلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی ان کو. میری ڈی اوز نے وہاں پہ جا کے جب دیکھا تو جو ریکوائرمنٹ تھی آپ کی پرائمری ٹو مڈل یا مڈل ٹو ہائی یا ہائی ٹو ہائر سیکنڈری, اس کے لیے وہاں پہ کمرے ماشاءاللہ موجود تھے. تو اس پہ زیادہ فوکس کریں. ہم نے ایک تعلیم یافتہ معاشرہ جو ہے وہ ہم نے پیدا کرنا ہے, کیونکہ تعلیم ایک وہ چیز ہے جس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے, کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. اس کا تجربہ آپ لے سکتے ہیں, کوئی بھی کام میں آپ فیلڈ میں چلے جائیں تجربہ آپ کو مل جائے گا, لیکن تعلیم جو ہے وہ آپ کو بالکل کسی بھی طرح سے نہیں مل سکتی. آپ کو اس کے لیے اس نوٹ بک سے, اس سلیبس سے, اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا. اور جو اس سے نہیں گزرتا تو لمیٹڈ کچھ لوگ تو ہم مثال دے دیتے ہیں کہ وہ آگے ترقی کر جاتے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کو ایکسیپشن کو دیکھ کے ہم نے ان کو رول ماڈل نہیں بنانا. ہم نے ایک سسٹم کو
اس کو رول ماڈل بنانا ہے. تو انشاءاللہ ہمارے اور بھی بہت سے ایسے چیزیں ہیں. تعلیم کارڈ کا انشاءاللہ میرا ایک خواب ہے کہ ہم تعلیم کارڈ بہت جلد شروع کریں. ہمارے وہ اسٹوڈنٹس کے جو بہتر ہیں اور ہمارے وہ جگہیں جہاں پہ ہمارے اسکولس کی وہ اچھی اتنی وہ پوزیشن نہیں ہے, تو وہاں پر اگر ہمارا اچھا پرائیویٹ اسکول ہے تو ہم تعلیم کارڈ کے ذریعے انشاءاللہ اپنے بچوں کو, اسی سال ہم نے پلان بنایا ہوا ہے اسی بجٹ میں کہ ہم تعلیم کارڈ دے کے ان کو اپرچونٹی دیں گے کہ وہاں پہ پرائیویٹ اسکول میں وہ پڑھیں. اور کیونکہ ہمارا ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو اس میں وہ چیز ابیوز ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو تعلیم کارڈ میں ہم ایسا سسٹم بنائیں گے کہ تعلیم کارڈ میں صرف جو پیسہ ہم دیں گے اسٹوڈنٹ کو وہ صرف یوز ہو سکے گا اس کے سلیبس کے لیے, اس کی فیس کے لیے اور اس کی اسٹیشنری کے لیے, دیٹس اٹ, تاکہ مس یوز بھی نہ ہو وہ چیز. تو اس طرح کے انشاءاللہ ہمارے بڑے اچھے تعلیمی ایجنڈے ہیں. ساتھ ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آپ جو ہماری گیمز شروع ہیں ان میں بھی بھرپور حصہ لیں ہمارے اسٹوڈنٹس, کیونکہ مقابلہ کرنا ایک آپ تعلیمی مقابلہ ہوتا ہے آپس میں, ایک اس کے علاوہ بھی آپ کا ایک مقابلہ ہوتا ہے جو فزیکل انرجی کا مقابلہ ہوتا ہے, وہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے. اس میں آپ حصہ لیا کر اس میں ہمارے انٹر اسکول گیم بھی ہوتی ہیں, انٹر بورڈ گیم بھی ہوتی ہیں, اس میں بھی فوکس کریں. میکسیمم اپرچونیٹیز دیں آپ لوگ بچوں کو ہر طرح کی ٹیلنٹ کے لیے. جس طرح کا تعلیم تو ضروری ہے, چاہے میں اسپورٹس مین ہوں تو میرے لیے تعلیم ضروری ہے, میں کسی فیلڈ میں ہوں میری تعلیم ضروری ہے. ہمارے اچھے اسپورٹس مین ورلڈ چیمپئن بن جاتے ہیں. ورلڈ چیمپئن بننے کے بعد ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ وہ آگے مائک آتا ہے تو ان بیچاروں سے بات نہیں کر پاتے وہ, کیونکہ وہ تعلیم ان کے پاس نہیں ہوتی. پوری دنیا میں وہ فرسٹ آنے کے بعد تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے وہ بات نہیں کر پا سکتا, لوگوں کو انسپائر نہیں کر سکتا اصل میں. تو تعلیم کی اتنی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک اچھی ٹیم ہے, ایک اچھا ویژن ہے, عمران خان صاحب کا ویژن ہے یہ, اور جس طریقے سے انہوں نے نمل یونیورسٹی بنائی, پاکستان میں پہلی یونیورسٹی بنائی انہوں نے, تو بیسیکلی ان کا ایک ویژن ہے کہ قوم کس طرح اوپر آ سکتی ہے, قوم کس طرح بہتر ہو سکتی ہے. تو ہم نے اسی پہ چلنا ہے انشاءاللہ. میری تمام جتنے بھی ہمارے چیئرمین صاحبان ہیں, ہمارے کنٹرولر صاحبان ہیں, جتنے بھی پروسیس میں اساتذہ گزرے ہیں, جتنے بھی ہمارا اسٹاف ہے جس نے سارے ایگزامس کنڈکٹ کرائے, ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح میں تمام ان والدین کو کہ جن کے بچوں نے پوزیشنز لیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں, اور جن کی پوزیشن نہیں بھی لیں اور کامیاب ہوئے ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. اور جو کچھ بیچ میں اگر فیل ہوئے ہیں تو ان کو بھی میں ایک بات ضرور کروں گا کہ فیل ہونے سے نہ گھبرانا. اب یہ نہیں کہ تم فیل ہونا شروع ہو جاؤ, لیکن فیل ہونے سے گھبرانا نہیں ہے. فیلئر سے آپ سیکھتے ہیں, اور بعض اوقات فیلئر آپ کو اتنا کچھ سکھا دیتا ہے کہ آپ بہت سے لوگوں سے بہت آگے بھی چلے جاتے ہیں. اب میں اپنی ایگزامپل نہیں دوں گا آپ کو, میں کبھی فیل تو نہیں ہوا لیکن کالجوں سے نکالا بہت گیا ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے ماڈل بنا کے کالجوں سے نکلنا شروع ہو جائیں. تو میں صرف یہ کہوں گا کہ فیلئر, جو بندہ زندگی میں ناکام نہیں ہوتا وہ بہت زیادہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتا. بہت زیادہ کامیاب وہی لوگ ہیں کہ جو ناکامی سے گزرے ہیں, ناکامی کا وہ جو ایک کیفیت ہے اسے گزرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ کیفیت کس طرح کی ہے, تو اس کے بعد جب انہوں نے محنت کی تو وہ بہت اوپر گئے ہیں پھر. تو بالکل نا امید نہیں ہونا, ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ نا امیدی جو ہے وہ گناہ ہے. نا امید نہیں ہونا آپ نے, آپ کا اساتذہ موجود ہیں, انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ محنت کر کے آپ کی جو کمیاں ہیں, آپ کے اندر کوئی ڈیفیشنسیز ہیں کسی طرح کی بھی, انشاءاللہ وہ پوری کریں گے, آپ کے ساتھ محنت کریں گے, اور آپ کو انشاءاللہ آگے جا کر انشاءاللہ ایک کامیاب انسان بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر. معزز خواتین و حضرات,